بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی خدائی کو زمین بوس کیا اور قیامت تک نشان عبرت بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو سمندر میں سے راستہ دے کر کس طرح بچایا، اور فرعون کی قوم فرعونیوں کو اسی سمندر میں غرق کیا۔ پھر فرعون نے ایمان لانا چاہا لیکن اللہ پاک نے رد کر دیا۔ اس ساری سٹوری کا احوال آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے اور آپ مزید دینی، اسلامی اور مختلف قسم کی سٹوریز کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب تعالیٰ وہی عزت والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا دریا پر مارو۔ آپ نے جب اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ درمیان میں خشک راستہ اور ادھر ادھر پانی کی بلندی اتنی عظیم تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں۔ بنی اسرائیل چونکہ 12 قبائل تھے، ایک ہی راستہ میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ہر قبیلہ کے لیے علیحدہ علیحدہ راستہ بنایا گیا، یعنی دریا میں 12 راستے بنائے گئے۔ ہر راستہ کے دائیں بائیں پانی کی بلندی عظیم پہاڑوں جیسی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی زندہ ہیں یا پانی کی طغیانی میں غرق ہو چکے ہیں، تو درمیان سے روشن دانوں کی طرح پانی کو ہٹا دیا گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا عبور کر گئے۔ فرعون اور اس لشکر نے بھی دریا میں راستہ دیکھ کر اپنے گھوڑے دوڑائے، لیکن وہ بنی اسرائیل کو نہ پا سکے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعونیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے پچھلے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ جلدی چلو، اگلے لوگوں سے مل جاؤ، اور فرعونیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ آہستہ چلو، پچھلے لوگوں کے ساتھ ملنے دو۔ بنی اسرائیل جب دریا عبور کر چکے اور فرعونی ابھی درمیان میں ہی پہنچے تھے تو پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم کے تمام لوگ غرق ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ 6 لاکھ کی تعداد تھے۔ بنی اسرائیل یہ تمام ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرعون کا غرق ہونے پر ایمان لانا اور قبول نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا میں پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ مالک الملک کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ وہ شخص جو کبھی انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا خدا ہوں کا دعویٰ کرتا تھا، آج جب اس کی گرفت میں آتا ہے، دریا کی طغیانی میں شدید موجوں کے تھپڑوں میں آتے ہی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ایمان لاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا آمنت، میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ کہا انہو لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنی اسرائیل، کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تیسری مرتبہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں، لیکن یہ اس کا ایمان قبول نہ ہوا کیونکہ رب تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر فرشتوں کا سامنا کرتے ہوئے ایمان لانا نفع مند نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا
اب تو ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمانیاں کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا، یعنی پہلے تمہیں ایمان لانے کا کتنا وقت دیا، کئی مرتبہ تجھے آزمائشوں میں مبتلا کر کے ایمان لانے کی طرف سوچنے کے موقع فراہم کیے گئے، لیکن اس وقت تو ایمان نہ لایا۔ اب غرق ہونے پر تیرے ایمان لانے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو تیرے جسم کو دریا کی موجوں سے باہر پھینک کر لوگوں کے لیے نشانی بنایا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے کہ آج خدائی کا دعوے دار غرق ہو کر مردہ حالت میں پڑا ہے۔ خدائی حقیقی تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے۔